بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حصہ اول میں وضو کے فرائض وہ آپ احباب کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج وضو کرنے کا مسنون طریقہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے پاکی کی نیت کریں اور بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو جو ہے شروع کریں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ دھونے ہیں کلائیوں تک، 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں کلائیوں تک۔ پھر اس کے بعد کلی کرنی ہے، 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ پہلی دفعہ جب منہ میں پانی ڈالنا ہے کلی کرنے کے لیے تو اس وقت مسواک کا استعمال کرنا اگر میسر ہو تو وہ سنت ہے، اور اگر مسواک میسر نہیں ہے تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی جو ہے اس کا استعمال اس طرح کرنا کہ پہلے دائیں طرف اوپر کے دانتوں پر، پھر بائیں طرف اوپر کے دانتوں پر، پھر دائیں طرف نیچے کے دانتوں پر، اور پھر بائیں طرف نیچے کے دانتوں پر انگلی کو مس کرنا، رگڑنا ہے، اور رگڑنے کے بعد وہ پانی جو ہے باہر نکال دینا ہے۔ اور اگر اس میں روزہ دار ہے تو روزہ دار صرف منہ میں ہی پانی رکھے گا، اس کو حلق تک نہیں لے کے جائے گا، اور اگر روزہ دار نہیں تو پھر گرگرا کرے گا۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں چلو میں پانی لے کر ناک میں ڈالیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو کھینچیں۔ پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کریں۔ پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے۔ کل بھی بتایا تھا کہ فرائض میں پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، تو یہ وضو کا جو ہے چہرے کا دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوران کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہے، اور اگر داڑھی مبارک سنت رسول جو ہے داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے اور داڑھی گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا، پہلے دائیں طرف کا 3 دفعہ خلال کرنا اور پھر بائیں طرف کا یوں ہتھیلی میں پانی لے کے اس طرح خلال کرنا۔ پھر اس کے بعد اپنے بازو جو ہیں وہ دھونا، کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھونا۔ پھر سر کا مسح کرنا، اس میں لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں۔ سر کا مسح کرنے میں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے یوں ہاتھوں کو چومتے ہیں، ہونٹوں سے مس کیا، پھر ناک پہ لگایا، پھر آنکھوں پہ لگایا، پھر مسح شروع کرتے ہیں، تو اس طرح وہ پانی جو ہے مستعمل ہو جاتا ہے، استعمال شدہ ہو جاتا ہے، تو اس پانی سے پھر مسح کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے مسح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں اور بائیں ہاتھ کی یہ 3 انگلیاں یہ آپس میں ملائیں، اور ان کو ملانے کے بعد یوں ماتھے کے بالوں سے شروع کر کے گدی تک لے جائیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں جو ہیں وہ وہاں سے واپس لے کے آئیں، اور کانوں کی بناوٹ کے حساب سے انگلیاں کانوں میں پھیریں۔ پھر اس کے بعد انگوٹھوں کا جو پیٹ ہے اس کو اپنے کانوں کی بیک سائڈ پہ پھیریں، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی جو بیک سائڈ ہے اس کو اپنی گردن پر کا اس کے ساتھ مسح کریں۔ یوں مسح کر کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح پھیر کر خلال کر لیں۔ پھر اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، پہلے دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھوئیں، اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 مرتبہ دونوں پاؤں یہ دھو کر، اس میں بعض چیزیں وضو میں فرض ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں، اور بعض چیزیں مستحبات میں سے ہیں۔ اور ایک مستحب وضو کا یہ ہے کہ جب بندہ وضو مکمل کر لے تو کلمہ شہادت پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین
کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا، توبہ کرنے والوں میں سے بنا، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا، وجعلنی من عبادک الصالحین، اور تیرے جو صالحین بندے ہیں مجھے ان میں شامل فرما۔ تو اس طرح یہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ ہے جس سے ہمارا وضو وہ مکمل ہوگا، اور جب یہ وضو مکمل ہوگا تو پھر جو ہے وہ نماز بھی ہماری درست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔